ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بیر روحہ مدینہ منورہ سے تقریباً 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کنویں پر موجود ہوں جس کی نسبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس کنویں کے متعلق چونکہ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو اس پانی کنویں کے جو صحابہ نے لیا تو وہ کڑوا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا ذائقہ پینے کے قابل نہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہ کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اپنا لعاب دہن شامل کیا، اور آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایسا میٹھا کر دیا کہ آج تک الحمدللہ یہ پانی میٹھا شیریں ہے۔ حالانکہ یہ سرزمین ریگستانی ہے، یہاں جب پانی زمین سے نکالا جائے تو اس کا ذائقہ بالکل پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس پانی کو نبی کریم علیہ السلام کی زبان اور آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ سے یہ فضیلت مل گئی کہ اس پانی کے ذائقے کو ایک تو اللہ نے میٹھا کر دیا، دوسرا شفا والا کر دیا۔ ایک نبی کی پنڈلی سے جو پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام، تو زمزم کتنا شفا والا ہے، تو نبی علیہ السلام کی لعاب دہن جس میں شامل ہو گیا تو وہ تو نور علی نور ہے۔ اس لیے اس کنویں کے متعلق آتا ہے، یا آپ دیکھ لیں یہ کنویں کا بھی نئی عمارت بنائی گئی ہے اور اس کو ایسے کر دیا گیا ہے پتھروں کی چاردیواری کے اندر کہ 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، اور یہاں 70 نبی تشریف لائے اور حج کیا نبیوں نے۔ بیت اللہ سب سے قدیم ہے، اور پھر یہاں قرب قیامت جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ دجال کا خاتمہ کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے اختتام کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں گے مدینہ منورہ، اور میقات مدینہ سے احرام باندھیں گے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، تو رستے میں اس جگہ رات قیام کریں گے اور یہاں فجر کی نماز کی امامت بھی فرمائیں گے۔ اس کنویں کا پانی عیسیٰ علیہ السلام بھی پئیں گے اور آپ کے جتنے ساتھ لوگ ہوں گے وہ سارے پئیں گے۔ تو الحمدللہ یہ بیر روحہ کا کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے آج بھی اس کے پانی کو میٹھا شیریں کر کے یہ بتا دیا کہ جو حضور علیہ السلام کے اخلاق اور زندگی اپنائے گا اللہ اس کی زندگی کو بھی میٹھا اور اسی طرح شیریں کر دیں گے۔ اخلاق نبوی اپنانا یہ اصل چیز ہے، اور جو اخلاق نبوی سے محروم ہو تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے صبر، برداشت اور اخلاق حسنہ اپنے پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔